ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہمارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جناب صدر، نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب دوستو، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات۔ جناب صدر، آج کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ نہ جنگ عظیم سوم ہے اور نہ ہی عالمی وبا ہے، بلکہ سب سے بڑا خطرہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جناب صدر، معاشی بحران اچھے پالیسی سے ٹھیک ہو جائے گا اور عالمی وبا ویکسین سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب آب و ہوا صحیح نہیں ہوگا تو انسان کیسے بچے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ خالق کائنات دنیا کو انسان کے قیام و بسر کے تمام مسائل و ضروریات سے نوازا، مگر انسانوں کے اپنے کیے کرے کی وجہ سے اس دنیا میں موسمیاتی تغیر وقوع پذیر ہوا۔ جناب صدر، موسمیاتی تبدیلی کا شکار پاکستان کیوں؟ وطن عزیز، پاکستان کو آج مختلف مسائل کا سامنا ہے، جس میں دہشت گردی، کرپشن کے ساتھ ساتھ آلودگی سرفہرست ہے۔ کیرلا اور کشمیر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اول نمبر پر ہے۔ جناب صدر، جلسہ دینے والی گرمی کے بعد مونسون آیا اور اپنے ساتھ بارشوں کا نظام لایا۔ بارش اتنے برسے کہ پورا پاکستان پانی میں ڈوب گیا۔ 10-20 نہیں، 192% زیادہ پانی برسا۔ جناب صدر، جیسے جیسے گرین ہاؤس گیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح عالمی سطح پر درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے۔ جیسے ہماری دنیا کا ٹیمپریچر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، زمین پر رہنے والے جاندار برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جناب صدر، ریکارڈ کے مطابق 2011 سے 2020 تک درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جناب صدر، ان سب کے پیچھے کا حصہ کس کی ہے؟ مغرب ترقی کرتا رہا اور خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ امریکہ اور یورپ کی کارخانوں سے اٹھنے والے دھوئیں نے پاکستان کے لیے پائزن یعنی زہر کا روپ دھارا۔ جناب صدر، پاکستان کے لیے خطرات اس کے مالی حقوق کی وجہ سے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انہیں ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، انہیں ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنون ہے کہ بہار لا کے چھوڑیں گے۔ جناب صدر، ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو اسلحے اور میزائلوں کے دوڑ میں سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے، بھارت سے کاربن کا اخراج 2500 سے بھی زیادہ ہے، جبکہ امریکہ کی بات کرے تو 5000 سے بھی زیادہ کاربن کا اخراج کرتا ہے۔ جناب صدر، دنیا کی 20 امیر ترین ممالک میں کاربن کا پھیلاؤ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی رفتار سے پاکستان کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ حالانکہ کاربن کے اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے، مگر اس میں دیگر ممالک کی جانب سے ترقی کے دور نے قدرتی نظام کو اس قدر متاثر کیا کہ ہرا بھرا پاکستان حال ہی میں تاریخ کے بدترین سیلاب میں ڈوب گیا۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مواصلات لے کر زرعی فصلیں تقریباً پاکستان معیشت کو $40 ارب کا نقصان ہوا، انہیں کرے کوئی اور برے اور۔ جناب صدر، آخر ان سب کا حل کیا ہوگا؟ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بے وقت بارشیں اور گلیشیئر کے پگھلنے کے نتیجے میں سیلاب آتے ہیں۔ سیلابی پانی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی تو آتی ہی ہے، لیکن پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا نے جدید خطوط پر ڈیمز بنانے شروع کیے ہیں۔ ہمارے ہاں پانی ذخیرہ نہ ہونے سے 29 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈیمز بن جائے تو یہ پانی گھر اور آبادی کو تباہ نہیں کریں گے، بلکہ ملک کی پانی کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ آخر میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا۔ پوچھ رہے ہیں مجھ سے پیڑوں کے سوداگر،
پوچھ رہے ہیں مجھ سے پیڑوں کے سوداگر ابو ہوا کیسے زہریلے ہو جاتی ہے۔ والسلام۔